بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس حمید بن علی شہید آخری سمندر کے سلطان تھے اور ان کو امریکہ ٹیکس دیا کرتا تھا۔ جی ہاں، آج کا سپر پاور ان کے آگے گھٹنے ٹیک کر ٹیکس ادا کرتا تھا۔ 1770 عیسوی کو الجزائر میں پیدا ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں ایک بحری جہاز میں بطور ملازم کہ صرف سامان اٹھانے والے ہو کر بھرتی ہوئے۔ ان کی شہرت اس وقت ہوئی جب 1792 میں انہوں نے ہسپانوی بیڑوں کو بہت بری شکست دے کر بھگا دیا۔ اسی اعزاز میں الجزائر نے ان کو پوری بحریہ کا سربراہ مقرر کر دیا۔ 1795 عیسوی میں رئیس حمدو نے امریکہ کی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور پھر 62,000 سونے کے سکوں کی ادائیگی کی شرط پر بحری راستہ استعمال کرنے کی اجازت دی۔ 8 مارچ 1802 کو پرتگال کے بحری بیڑے کو عبرتناک شکست دی۔ رئیس حمدو نے 1,30,000 ملاحوں پر مشتمل ایک عظیم بحری فوج تشکیل دی۔ 1810 میں پرتگال نے ان کے ڈر سے امن معاہدہ کیا اور 1811 میں بھاری ٹیکس رئیس حمدو کو ادا کیا۔ 1812 سے لے کر 1815 تک رئیس حمدو نے یونان، سسلی، سویڈن، ہالینڈ، ڈنمارک اور اسپین کے جہازوں پر قبضے کر لیے۔ اسی دوران امریکہ نے بدعہدی کی تو اس کا جہاز بھی پکڑ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ رئیس حمدو نے کل 200 بحری جہازوں پر قبضہ کیا تھا۔ رئیس حمدو کے خوف سے اٹلی 2,30,000 روپے ٹیکس ادا کرتا۔ اسپین اور آسٹریا ہمیشہ تحائف دیا کرتے۔ پرتگال 44,000 سالانہ ادا کرتا۔ انگلینڈ اور نیدرلینڈ 6,000 روپے ادا کرتے تھے۔ امریکہ بھی اتنا ہی ادا کرتا تھا، مگر مسلسل بدعہدوں کی وجہ سے امریکہ پر 60,000 تک ٹیکس لگا دیا گیا تھا۔ 1815 میں اس عظیم سمندر کے سلطان کو امریکہ اور پرتگال کے 10 جہازوں نے گھیر کر شہید کر دیا۔ رئیس حمدو کا جہاز وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر الجزائر کی بحریہ نے ان کو بھگا دیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رئیس حمدو کے کردار کو مسخ کر کے بالی ووڈ نے جیک اسپیرو جیسے مسخرے کردار بنایا ہے، کیونکہ وہ آج تک سمندر کے عظیم سلطان کی مار کو نہیں بھول پائے اور اپنی احساس کمتری مٹانے کے لیے سمندر کے سلطان کو بدنام کرتے ہیں۔ جب ایمان مضبوط تھا تو امریکہ بہادر بھی ٹیکس دیتا تھا۔ آج ایمان کمزور ہے تو اس کو ٹیکس دیا جاتا ہے۔